یہ ایک نام ایسا ہے حسین، یہ کھینچتا ہے۔ 1400 سال 1350 سال گزر گئے، لیکن نہ ہم اس شخصیت سے ملے، نہ اسے دیکھا، نہ اسے سنا، لیکن جب نام حسین آتا ہے آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں۔ آپ کہہ رہے تھے کہ کوئی سنی حضرات ہے، کوئی شیعہ حضرات ہے جو پیر سے پیر نہیں ملاتے۔ قرآن مجید میں سنی شیعہ نہیں ہے، مسلم ہے۔ مسلم اسے کہتے ہیں جو اپنی زندگی اللہ کے حکم اور فرمان کے مطابق بسر کرتا ہے۔ جو انسان اپنی زندگی اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلتا ہے اسے کہتے ہیں مسلم۔ تو جو آدمی نماز پڑھتا ہے، میں نے آپ سے ذکر کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کم از کم 12 جگہ کہتے ہیں قرآن مجید میں اطیعوا اللہ اور اطیعوا الرسول، اوبے اللہ اینڈ اوبے دا میسنجر۔ سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 59 اور 12 جگہ کا ذکر میں نے کیا۔ ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا چاہیے، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ آپ اس طرح نماز پڑھو جس طرح آپ مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ یہ حدیث بخاری کی کتاب الادان کی چیپٹر نمبر 18 حدیث نمبر 604، اور پھر سے دہرایا گیا صحیح بخاری میں جلد نمبر 9 حدیث نمبر 352 352۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ نماز کے وقت صحیح بخاری میں جلد نمبر 1 کتاب الادان چیپٹر 75 حدیث نمبر 692 کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں، حضرت انس فرماتے کہ ہم صحابہ کے کندھے ملتے تھے دوسرے صحابہ کے کندھے سے، ہمارے پیر ملتے تھے ہمارے صحابہ کے پیر سے۔ اللہ کے رسول فرماتے سنن ابو داؤد میں صحیح حدیث ہے جلد نمبر 1 کتاب الصلاۃ چیپٹر 245 اور حدیث نمبر 666، اللہ کے رسول فرماتے کہ بیچ میں جگہ مت چھوڑو، جگہ کو کم کرو اور شیطان کو بیچ میں مت آنے دو۔ اس کا مطلب ہمیں کندھے سے کندھا ملانا چاہیے۔ جو انسان اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور کندھے سے کندھا نہیں ملاتا ہے صلاح کے وقت، اور پیر سے پیر نہیں ملاتا ہے، وہ اللہ کے رسول کی نافرمانی کر رہا ہے، وہ صلاح صحیح طریقے سے نہیں پڑھتا ہے۔ تو شاید ان لوگوں کو یہ اللہ کے رسول کی حدیث کے بارے میں پتہ نہیں ہوگا، تو ہماری کوشش ہے کہ ان مسلمان کو بتائے کہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ کندھے سے کندھا ملاؤ، پیر سے پیر ملاؤ نماز پڑھتے وقت، یہ فرض ہے۔ ہوپ دا آنسر دی کوسچن۔ بھائی صاحب نے سوال کیا کہ اگر اللہ ایک ہے اس میں ماننا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہے تو میں مانتا ہوں، تو اس طریقے سے مسلمان ہوں میں، لیکن میرے 2 دوست، ایک شیعہ ایک سنی، اور مسلمان بننے کے لیے نماز پڑھنا ضروری ہے، تو کس طریقے سے نماز پڑھوں؟ بھائی صاحب، آپ کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، آپ مانتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے، تو آپ نے کہا کہ کس طریقے سے نماز پڑھوں؟ یہ شیعہ سنی جو آپ نے پوچھا، آپ جب قرآن پڑھیں گے، قرآن میں نہ شیعہ ہے نہ سنی ہے، قرآن میں نہ شیعہ ہے نہ سنی ہے۔ قرآن شریف میں کہا گیا ہے سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103 میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ آپ آپس میں اکٹھا ہو کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو۔ اللہ کی رسی ہے قرآن اور صحیح حدیث۔ تو آپ دیکھیں قرآن میں کیا لکھا ہے اور اللہ کے رسول کے صحیح حدیث میں کیا لکھا ہے۔ تو جو بھی آپ سے کچھ کہتا ہے اگر قرآن اور صحیح حدیث کے مطابق ہے، آپ اس کی بات مانو۔ جو ذاکر کہتا ہے وہ بھی کچھ اہم نہیں اسلام میں، ذاکر اسلام میں 0 ہے۔ جو ذاکر کہتا ہے وہ بات ماننا ضروری نہیں، لیکن جب میں قرآن کا حوالہ دیا تو آپ کو قرآن کی بات ماننا فرض ہے، جب میں صحیح حدیث کا حوالہ دیا تو آپ کو صحیح حدیث کی بات ماننا ضروری ہے۔ تو اسی لیے کوئی بھی شخص کچھ کہتا ہے، اگر اختلاف ہے اس میں تو پھر سے رجوع ہو جاؤ قرآن اور حدیث کے پاس، کیونکہ قرآن میں لکھا ہے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 59 میں ورس نمبر 59 میں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی بات مانو اور اللہ کے رسول کی بات مانو۔ اور وہ لوگ those who have been charged with authority، جو اولو الامر ہے، وہ لوگ جو آپ کے امیر ہے۔ لیکن اگر قرآن و حدیث کے پاس
अल्लाह और अल्लाह के रसूल के पास। तो अगर दो शख्स, दो आलिम, कोई भी अगर इख्तिलाफ है, आप फिर से मुड़ो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के पास, कुरान और सही हदीस के पास। फिर देखो कि कौन सा दोस्त, कौन सा मुस्लिम, कौन सा आलिम, कौन सा मौलाना कुरान और सही हदीस के मुताबिक कह रहा है। आप समझे? तो इससे पता चलेगा कि क्या सही है। आप बोलते हैं कि नमाज पढ़ने के तरीके में इख्तिलाफ है, शुरू में कम से कम जो यकसा है वो तो शुरू करो। इख्तिलाफ वो थोड़ा है, नमाज के तरीके में इख्तिलाफ वो थोड़ा है, जो यकसा है वो तो शुरू करो। अगर आप मुसलमान बनना चाहते हैं तो इतना वक्त क्यों ले रहे? खाली नाम के मुसलमान होना जरूरी नहीं है, वो कोई फायदा नहीं। अमली तौर पे मानो कि अल्लाह एक है, उसकी इबादत करो और आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान लाओ, और उसके बाद फिर तहकीक करो। आपके दो दोस्त लोग जो बोल रहे कुरान से कौन मैच करता है, सही हदीस से कौन मैच करता है, क्योंकि अल्लाह के रसूल फरमाते, सही बुखारी की हदीस है, उस तरीके से नमाज पढ़ो जिस तरीके से आपने मुझे देखा। तो जो सही हदीस से साबित है, कुरान और सही हदीस से, उस तरीके से नमाज पढ़ो। लेकिन अगर 19-20 फर्क है, कम से कम जो यकसा है वो तो शुरू करो। इख्तिलाफी बातों पे तहकीक करो, इंशाअल्लाह पता लग जाएगा आपको क्या सही है। तो इंशाअल्लाह अभी आप सिर्फ नाम के मुसलमान मत न हो, अमली तौर के ऊपर मानो कि अल्लाह है के और अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। Hope that answers the question. The brother asked the question that why are Shias considered inferior and what mistake they have done, why Saddam Hussein killed them like Hitler has killed Germany with chemical weapons, etc. Brother, in Islam there is no Shia Sunni. There is no Shia Sunni in Islam. I'll give the answer. I'll give the answer and then you're most welcome. In Islam there is no Shia Sunni. What Quran says in Surah Al-Imran chapter 3 verse number 103, وَاتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Hold to the rope of Allah strongly and be not divided. We have to hold to the rope of Allah, the Quran, and the teachings of the Prophet, the Sahih Hadith. If you hold to them, then you're a true Muslim. There is no Shia Sunni in Islam, and there's no sect in Islam. The Quran says in Surah Anam, chapter number 6, verse number 159, O Prophet, anyone who makes division, who makes sects in the religion of Islam, you have nothing to do with him. Allah will look after the affairs on the day of judgment. And our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said that there will be 73 sects in Muslims. Out of that, only one will go to Jannah. The Sahabas asked, which one? Those who follow me and my Sahabas. Those who follow Quran and the authentic teachings of the Prophet. So, the Quran says, don't make sects. Our Prophet said, even though the Quran says, there will be some people who will make sects. How many? 73. The one who will be on the true path is one who doesn't make sects. So anyone who calls himself anything besides Muslims, the word is Muslim. Muslim means a person who submits his will to God. What was the Prophet? Was he Shia? Was he Sunni? What was he? He was Muslim. And the answer I gave to the earlier sister of Surah Al-Imran, chapter 3, verse 64, it says, فَقُلُوا شَهِدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ. We bear witness that we are Muslim. If you want to judge whether the Muslim is right or wrong, what do? You check with the Quran. Let him call himself Muhammad, Zakir, Sultan, Abdullah, no problem. You check it up. If he's following the Quran and the authentic teachings of the Prophet, Bukhari, Muslim, authentic teaching, he's a true Muslim. If he goes against the true teachings of the Prophet, the Sahih Hadith of Bukhari, Muslim and all the other Sahih Hadith, and goes against the Quran, he is not a true Muslim. A true Muslim is a person who follows the Quran and the authentic teachings of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So when you come to know, let him call himself anything. If he does not follow the Quran and does not follow the authentic teachings of the Prophet, he is not a true Muslim. Regarding our second part of the question, Saddam Hussein. Saddam Hussein is not there in the question. It is in the question, na? Saddam Hussein killed Shias. Brother, I don't know whether he killed Shias or not. The media says. But whether it be Saddam Hussein, whether it be Hitler, whether it be George Bush, anyone kills any innocent human being, leave aside Shia, Sunni, even if he kills innocent Hindu, innocent Christian, innocent Jew, it is a big crime. Let it be Saddam Hussein, let it be George Bush, let it be Hitler. Anyone who kills any innocent human being, whether Muslim or non-Muslim,